السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دے کر اس چھوٹی سی دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ آخر دنیاوی زندگی میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا فرمایا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے کتنے سارے مسلمان بھائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، کسی چیز کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتہ، اور نہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، تباہی میں گزر رہی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جس شراب کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، جس شراب کو بیچنا، خریدنا اور بیچ میں پڑ کر کے خریدوانا، بیچوانا، یہ سارے گناہ کے قبیل سے ہیں۔ لیکن ہم کب سدھریں گے؟ آئے دن ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، آئے دن پریشانیوں میں مبتلا ہم ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آج انسان رات سوتا ہے، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد کام پر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتوں کی نماز فرض فرمایا ہے، ہمیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ اے لوگوں، ہمیں جو ہے نا اپنے دل اور اپنے جگر سے سوچنا پڑے گا، اور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی زندگی دی ہے، کیا یوں ہی غفلت میں پڑھ کر اس زندگی کو ہم ضائع کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 کان دیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر کے، آج بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، آج بدعمالیاں ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، معاشرے میں چین سکون نہیں ہے۔ انسان دن بھر کماتا ہے، لیکن گھر کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، انسان پریشان ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہے، 12 بجے موبائل دیکھ کر سوتی ہیں، 8 بجے اٹھتی ہیں۔ جب اس گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کسی مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، تعویذ دے دیجئے، پانی پڑھ کر دے دیجئے۔ خدا کی قسم، کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ پریشانیاں ختم اس وقت ہوگی جب ہم قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں کے اندر کریں گے، اپنے گھروں کو جنت بنائیں گے، اور اپنے گھروں کے اندر ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس وقت پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اس وقت چین اور سکون کی زندگی ہمیں ملے گی۔ اور اگر یوں ہی دن بھر کمانے کے لیے چلے گئے، رات میں آ کر سو گئے، اور غفلت بھری زندگی ہماری ایسے گزرتی گئی، وقت کو گزرنے کا کام ہے، گزر جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، اس زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس زندگی کو شراب کھانوں اور شراب کے اڈوں میں جانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس زندگی کو چغل خوری کرنے میں نہیں دیا تھا، بلکہ اس زندگی کو دیا تھا اپنی عبادت کی، حلال روزی کا
کمانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، صدقہ دینا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، بال بچوں کو صحیح تعلیم دینا، صحیح اچھا کھانا کھلانا، اچھا کپڑا پلانا یہ بھی عبادت ہے، اور 5 وقت کی فرض نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وقت نکال کر کے صبح انسان سویرے اٹھتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز ادا کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ میں حلال روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، یا اللہ میں حلال روزی نصیب فرما، رزق حلال رزق طیب نصیب فرما۔ یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور جب ظہر کا وقت ہو جائے، جہاں پر بھی ہو، جس جگہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو، اللہ سے دعا کرو، شام میں گھر واپس آ جاؤ، بال بچوں کے ساتھ اچھی زندگی اور چین سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اسی میں کامیابی اور اسی میں بھلائی ہے، ورنہ غفلت بھری زندگی میں پریشانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے آج ہم سب عہد کریں انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی، جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی، انشاءاللہ ہم اس دین متین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام اور نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں بجا لائیں گے، اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ یہی ساری باتیں مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی اور مرنے سے پہلے بھی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔